مہنور ڈرامے کی اینڈنگ ہے یقیناً بہت قریب، کیونکہ مہوش اب ایکسپوز ہونے والی ہے، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ ایکسپوز ہو ہی چکی ہے زین کے سامنے۔ تو اب زین اس کی اصلیت سب کے سامنے لانے والا ہے۔ زین جس نے مہنور کے غائب ہونے کے بعد سے ایک دفعہ بھی اس کے اوپر شک نہیں کیا، بلکہ اس نے تو پہلی ہی دفعہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے مہنور کو ایک دفعہ واپس تو ضرور لاؤں گا، پھر چاہے اس سے صرف یہ پوچھنے کے لیے ہی کیوں نہ لاؤں کہ اس نے اس سارے گیم میں آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ اپنے باپ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے میری زندگی بھی داؤ پہ لگا دی۔ اور شاید اسی کشمکش میں وہ مہنور کو ڈھونڈ ہی نکالے گا، اور تب اسے پتہ چلے گا کہ مہنور اسے دھوکہ دے کے نہیں گئی تھی، بلکہ مہنور کے ساتھ تو خود ہی اس کے سب چاہنے والوں نے دھوکے کر دیے تھے، وہ سب لوگ جن کے اوپر مہنور اعتبار کر کے بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مہوش نے اگر اسے اپنے نکاح کا جوڑا پہننے کے لیے دے دیا ہے یا دو چار اس سے اچھی باتیں کر لی ہیں، تو شاید مہوش نے بہن سمجھ کے مہنور کو دل سے معاف بھی کر دیا ہے۔ لیکن اسے کیا پتا کہ مہوش ہی نہیں بلکہ اس کے ماموں مومانی بھی اس سارے کھیل میں شامل ہیں۔ مہنور جو کہ اپنی مومانی کو دیکھ کے ایک دم سے تو خوش ہو جاتی ہے کہ شاید زین نے اسے ڈھونڈ لیا ہے اور اسے آزاد کروانے کے لیے آیا ہے، اور فوراً سے اپنی مامی کو گلے لگا لیتی ہے، لیکن اس کی مومانی فوراً ہی اس کی ساری غلط فہمی دور کر دیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں یہاں پہ میں اور تمہارے ماموں ہی کڈنیپ کر کے لائے ہیں۔ ساتھ ہی مہوش کی بھی ساری اصلیت وہ مہنور کو اپنے زبان سے بتاتی ہے کہ کس طرح مہوش نے مہنور کو اغوا کروانے میں ان دونوں کا ساتھ دیا۔ مہنور کو پھر بھی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا، اور وہ اپنی مامی سے کہہ دیتی ہے کہ یقیناً زین بہت جلد آ جائے گا اور آپ کا بھی پتہ چل جائے گا زین کو۔ لیکن پھر اس کی مامی اسے بتاتی ہے کہ تمہارے زین نے تو تمہارے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی مہوش سے شادی بھی کر لی، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل خوش ہیں، اس لیے تم بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھو اور جو تمہاری قسمت میں آ رہا ہے اسے دل سے تسلیم کر لو۔ شکر کرو کہ سیٹھ اکرم نے ہمیں اتنی مہلت دے دی تھی کہ ایک دفعہ پھر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آ نکلے، ورنہ تم نے اور تمہاری ماں نے مل کے تو ہمیں مروانے کا پورا چانس بنا دیا تھا۔ ایسے میں مہنور کو بالکل سمجھ تو نہیں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال مامی کے ساتھ منہ ہاتھ دھو کے جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ آتی ہے تو یہاں سیٹھ اکرم جب دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی خود سے ماننے والی نہیں تو وہ خود ہی نکاح خوان کو بلا لیتا ہے اور مہنور سے کہتا ہے کہ آج ہی تمہارا اور میرا نکاح ہونے والا ہے۔ مہنور اسے کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے، پر سیٹھ اکرم اسے بتا دیتا ہے کہ میری کسی بھی بات پہ بھروسہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، صرف اس بات پہ بھروسہ رکھو کہ میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں۔ ادھر زین سب کی امیدوں کے برعکس اپنے ولیمے کے فنکشن پہ آن موجود ہوتا ہے۔ ویسے تو خیر مدیحہ بیگم کی حرکت بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب انہیں اپنے بیٹے کا ایٹیٹیوڈ دکھ رہا ہے کہ وہ تو کل سے گھر بھی نہیں آیا اور مہوش سے ایک دفعہ بات بھی نہیں کی، بس ماں کی دھمکیوں میں آ کے اس نے شادی تو کر لی ہے لیکن اس شادی کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر پتہ نہیں کس بات کی وجہ سے انہوں نے ولیمے کا فنکشن بھی رکھ دیا۔ خیر یہاں پہ زین کا آنا بالکل سب کی توقع کے خلاف ہوتا ہے، اور زین جس طرح سارا کچھ اگنور کر کے مہوش سے اتنے اچھے سے بات کرتا ہے تو سب کو ہی اس کے ایٹیٹیوڈ پہ شک تو ہوتا ہے، پر حیرت کی بات ہے کہ مہوش کو بالکل شک نہیں ہوتا۔ انفیکٹ زین تو چاہتا بھی یہی ہے کہ مہوش کو اس کے اوپر پورا بھروسہ ہو جائے تاکہ اس کے بعد باقی کی ساری اصلیت وہ مہوش سے نکلوا لے۔ ویسے تو اس نے جو نوکر سی سی ٹی وی فوٹیج کی حفاظت کرتے تھے اور مہنور کے غائب ہونے کے بعد ایک دم شہر سے ہی بھاگنے والے تھے ان کو فوراً پکڑوا لیا، اور آدھی سچائی تو ان سے ہی نکلوا لی کہ کس طرح مہوش اور مہنور کے ماموں اور مومانی نے مل کے ان کو کڈنیپ کروایا اور پھر ان لوگوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی ساری ریکارڈنگز غائب کروا دی۔ اب آدھی اطلاع تو زین تک پہنچ چکی ہے، پر یقیناً سیٹھ اکرم کے گھر کا ایڈریس ابھی تک اس کو نہیں پتہ چلا ہوگا، ورنہ وہ یہاں پہ پلاننگز کرنے کی بجائے اور مہوش کے ساتھ گیم کرنے کی بجائے مہنور کو چھڑوانے کے لیے پہنچا ہوتا۔ خیر اب جب مہوش کی ساری اصلیت سب کے سامنے آنے والی ہے تو یقیناً مہوش خود ہی اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لے گی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ مہنور نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔
اسے اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھیں۔ اور تو اور جب سے ماہنور اس گھر میں آئی تھی تب سے دلاور، جو کہ اس دنیا میں واحد انسان تھا جو مہوش کی ہر اچھی بری عادت کو جسٹیفائی بھی کرتا تھا اور مہوش سے بے لوث محبت بھی کرتا تھا، اس کی محبت میں بھی اس ماہنور نے اپنی شراکت شامل کر لی۔ اسی لیے مہوش کے لیے یہ سب کچھ معاف کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور اس نے ماہنور کے کانٹے کو اپنے راستے کے لیے ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے یہ ساری گیم کھیلی۔ مہوش کے ساتھ تو جو برا ہوگا وہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہنور کے ماموں اور مومانی کا بھی بہت برا انجام ہونا چاہیے، جن کے اوپر ماہنور نے بھروسہ کر لیا تھا۔ ویسے تو ماہنور کی خود کی بھی غلطی ہے، جبکہ وہ انہی ماموں اور مومانی سے ہی بچ کے تو شہر آئی تھی، پھر اسے فوراً سے اپنے باپ یا زین میں سے کسی کو تو بتانا چاہیے تھا کہ یہی وہ ماموں اور مومانی ہیں جو سیٹھ اکرم سے زبردستی اس کی شادی کروانے والے تھے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور پھر مہوش نے بھی جب اسے کڈنیپ کروایا تو اس نے اپنا منہ تب بھی بند رکھا۔ اب البتہ علیزے مہوش کی سچائی جاننے کے بعد دانش سے کہتی ہے کہ ماہنور بھی تمہاری اتنی ہی بہن ہے جتنی کہ مہوش، اور ماہنور کو اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی یہ سچائی سب کے سامنے لے آؤ کہ مہوش نے پہلے سے بھی ماہنور کو تمہارے ساتھ مل کے اغوا کروانے کی پلاننگ کی تھی۔ تو یقیناً دانش، جو کہ دل کا اچھا انسان ہے، وہ سب کے سامنے بتا دے گا اور مہوش کی ساری اصلیت کھول دے گا۔ ادھر جان بھی مہوش سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن مہوش اسے یہی کہہ رہی ہے کہ میں نے تم سے جتنا کام کروایا تھا تمہیں سارے پیسے دے دیے ہیں، اور اب کے بعد تو میں نے تم سے اتنا زیادہ کام بھی نہیں لیا۔ پر جان کو اپنی ماں کے علاج کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ تبھی جب اسے محسوس ہوگا کہ مہوش تو اسے پیسے دینے والی نہیں، تو یقیناً مہوش کی اصلیت وہ زین کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے اس سے بھاری رقم کی ڈیمانڈ کرے گا، اور اس کے بعد پروفز کے سمیت وہ مہوش کی بھی ساری اصلیت بتائے گا اور یقیناً اس گھر کا ایڈریس بھی بتا دے گا جہاں پہ سیٹھ اکرم نے ماہنور کو لے جا کے رکھا ہے۔ ویسے تو سیٹھ اکرم کے گنڈے بھی اس قدر پاورفل ہیں کہ وہ پولیس کے ہاتھوں محفوظ رہتے ہیں اور پولیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن زین اور دلاور کے ریسورسز ڈیفینیٹلی سیٹھ اکرم سے تو بہت زیادہ ہیں، اور وہ آئی جی صاحب کو کیس میں انوالو کر کے سیٹھ اکرم کے گھر پہ چھاپا ڈلوائیں گے اور پھر ماہنور کو وہاں سے بازیاب کروا کے لے آئیں گے۔ اور ڈرامے کے بہت ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ساتھ مہوش، ماہنور کے ماموں اور مومانی اور زین کے خود کے بھائی کا بھی بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ آپ کے مطابق ان سب کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔